مولا علیہ السلام فرماتے ہیں، اگر دوستی تمہاری کمزوری ہے تو تم دنیا کے سب سے طاقتور انسان ہو۔ نفسیات کے مطابق 15 منٹ ہنسنا جسم کے لیے اتنا ہی فائدہ مند ہے جتنا کہ 2 گھنٹے سونا۔ بے دھیانی سے صرف پھول ہی نہیں انسان بھی سوکھ جاتے ہیں۔ جن لوگوں کا فیوریٹ کلر بلیک اینڈ گرین ہوتا ہے وہ بہت ذہین اور مذہب سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں۔ جو لوگ وراثت ٹائم پر تقسیم نہیں کرتے ان کے بہت سارے وارثوں کا انتقال ہو جاتا ہے پر انہیں حصہ نہیں ملتا۔ جو بندہ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لے وہ مرتے ہی جنت میں داخل ہوگا۔ وقت کا پنچھی اور دریا کی لہر کسی کا انتظار نہیں کرتے اور یہی اصول عورت کا بھی ہے۔ الحمدللہ بولیں اور یاد رکھیں آپ کی زندگی بہت سارے لوگوں سے بہتر ہے۔ ماہر نفسیات شاید نہ مانے لیکن ذہنی بیماریوں کے سب سے بڑے ذمہ دار اپنے گھر والے ہوتے ہیں۔ معاشرے کا نمبر تو آتا ہی بہت بعد میں ہے۔ زندگی میں ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، مکھن لگانے والوں کے ہاتھوں میں ہمیشہ چاقو ہوتا ہے۔ ایک شوہر اپنی بیوی کے آدھے سے زیادہ شوق اس لیے مار دیتا ہے کہ گھر والے کیا کہیں گے۔ جن عورتوں کے شوہر ساتھ دیتے ہیں بس وہی رانی بنی بیٹھی ہیں، ورنہ کوئی بچوں کے لیے جی رہی ہیں تو کوئی سسرال اور میکے کی عزت کی خاطر جی رہی ہیں۔ جب بیوی تمہارے لیے اپنا بچپن، اپنا آنگن اور اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر آتی ہے تو کیا تم اس کے لیے اپنی انا، اپنا غصہ اور اپنی اکڑ نہیں چھوڑ سکتے ہو؟ خواہش کے سانپ کو ابتدا میں ہی مار دینا چاہیے۔ اگر دیر کرو گے تو یہ بڑھتے بڑھتے استاپ بن کر تمہارے قابو سے باہر ہو جائے گا۔ چینی کہاوت ہے، اگر تم سچ میں کسی کی مدد کرنا چاہتے ہو تو اس کو مچھلی دینے کے بجائے مچھلی پکڑنا سکھا دو۔ اپنی تو محبت کی بس اتنی سی کہانی ہے، ٹوٹی ہوئی کشتی ہے، ٹھہرا ہوا پانی ہے، ایک پھول کتابوں میں دم توڑ چکا ہے، کچھ یاد نہیں آتا یہ کس کی نشانی ہے۔ محبت سے مطمئن ہونا آپ کو خیانت سے روکتا ہے۔ آپ کو جس سے محبت ہے اگر اس سے مطمئن ہیں تو چاہیے وہ دور ہی کیوں نہ ہو آپ کسی اور کو نہیں دیکھیں گے۔ کسی عورت کا شوہر اگر غیر عورت کے پاس جائے تو عورت کو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کو خوشی اور سکون دینے میں ناکام ہو چکی ہے۔ تمہارے ہاتھوں سے ٹوٹی ہوئی عورت اگر پھر بھی تمہارے لیے دل کا دروازہ کھلا رکھے تو اس سے زیادہ بہادر، مخلص اور وفادار عورت کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ بہترین عورت وہی ہے جس کی حدود اس نے خود متعین کی ہو اور ہر حال میں ان کی پاسداری کرے، جو خود سے وفادار ہو، صحیح اور غلط کا فرق پہچانتی ہو اور جو بطور لڑکی، بیٹی، بہن، ماں قابل بھروسہ ہو۔ شادی شدہ عورتوں سے گزارش ہے کہ جھوٹی ہمدردی کرنے والوں سے متاثر ہو کر اپنے گھر کا ماحول خراب مت کریں۔ آپ جس کے نکاح میں ہیں وہ دنیا کا بہترین انسان ہے۔ عورتیں بڑی سخت دماغ ہوتی ہیں، یوں تو انہیں صنف نازک کہا جاتا ہے، مگر جب واسطہ پڑے تو معلوم ہوتا ہے کہ ان جیسی صنف خرقت دنیا کے تختے پر اور کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے اپنا رشتہ اتنا مضبوط کرو کہ تمہیں کسی اور کے سہارے کی ضرورت نہ پڑے۔ انسان جب منافقت کی سیڑھیاں چڑھنا شروع کر دیتا ہے تو اسے جھوٹ کی عادت ہو جاتی ہے۔ جو لوگ درد کو سمجھتے ہیں وہ کبھی بھی کسی کے درد کی وجہ نہیں بنتے۔ عبادتیں تسبیح سے مشروط نہیں، نیتوں کی پابند ہوتی ہیں۔ نیتوں میں کھوٹ ہو تو برسوں کی ریاضت بیکار ہو جاتی ہے۔ ساری زندگی کوئی جینے کی وجہ نہیں پوچھتا، لیکن مرنے والے دن سب پوچھتے ہیں کہ کیسے مرا۔ اگر ہر انسان اچھا ہوتا تو جہنم نہ بنائی جاتی، اور اگر زندگی میں سکون ہوتا تو موت نہ بنائی جاتی۔
ایک عربی کہاوت ہے کہ ہر چیز کو دوسرا موقع مل جاتا ہے سوائے اعتبار کے۔ اگر تم نے کسی کے اعتبار کو ٹھیس پہنچائی ہے تو وہ کبھی دوبارہ تم پر بھروسہ نہیں کرے گا۔ پردہ رکھنا سیکھیں، بلا وجہ کسی کے عیب ظاہر مت کریں۔ پھر کبھی سوچا ہے کہ رب العالمین نے ہمارے کتنے پردے رکھے ہیں؟ اگر وہ سب ظاہر ہو جائیں تو ہمیں کیسا لگے گا؟ شاید ہمیں چھپنے کی ہی جگہ نہ ملے۔ دوستی کا رشتہ بہت ہی خاص ہوتا ہے۔ یہ وہ رشتہ ہے جو دور رہ کے بھی پاس ہوتا ہے۔ کسی بھی انسان کو 20 سیکنڈ سے زیادہ گلے لگانے پر ہم اس انسان پر زیادہ بھروسہ کرنے لگتے ہیں۔ آج کے لوگ اپنا آدھا وقت انجان لوگوں کو امپریس کرنے میں اور آدھا وقت اپنوں کو اگنور کرنے میں گزار دیتے ہیں۔ چپ سے بڑی کوئی بد دعا نہیں۔ انسان جب بولتا ہے تو قدرت خاموش رہتی ہے، اور جب بندہ خاموش ہو جاتا ہے تو اس کا انتقام قدرت لیتی ہے، بے شک اس کا انتقام بہت برا ہوتا ہے۔ کچھ لوگ ہماری زندگی میں گرگٹ کی مانند ہوتے ہیں، ساری عمر ساتھ رہنے کے دعوے کرتے ہیں، وعدے کرتے ہیں، لیکن مشکل وقت میں پتہ بھی نہیں چلتا کب اور کیسے رنگ بدلتے ہیں۔ بھروسہ بہت قیمتی چیز ہے، نہ ہی یہ ہر کسی پہ کیا جا سکتا ہے، اور نہ ہی کم ظرف اور گھٹیا لوگ اس کا بوجھ اٹھا سکتے ہیں۔ مخلصی کی اپنی ایک بہت پیاری بھینی بھینی سی خوشبو ہوتی ہے۔ آپ جتنا زیادہ دنیا کے ڈسے ہوئے ہوتے ہیں اتنا ہی زیادہ جلدی اسے محسوس کر لیتے ہیں۔ ٹھیک اسی طرح دھوکے، غرض اور لالچ کی ایک خاص قسم کی بدبو ہوتی ہے، اور اسے بھی وہی سونگھ سکتا ہے جس نے زمانے کی ٹھوکریں کھائی ہوتی ہیں۔ اگر آپ کو لوگوں کو پہچاننے کا ہنر آ جائے، آپ کامیاب ترین انسان ہیں، کیونکہ لوگ جو نظر آتے ہیں وہ اصل میں ہوتے نہیں ہیں۔ نہ جانے اب کیوں احساس ہونے لگا ہے، دل کی بات دل میں ہی رہتی تو اچھا تھا۔ اپنی زندگی میں رنگ بھرنے کا اختیار کبھی کسی کو نہ دیں، ہو سکتا ہے اس کے پاس سیاہ رنگ کے سوا کوئی اور رنگ ہی نہ ہو۔ وقت بہت ظالم ہے، تجربہ دے کر معصومیت چھین لیتا ہے۔ بدتمیزی منہ کی بدبو کی طرح ہوتی ہے، اپنی کا تو پتہ نہیں چلتا، دوسروں کی بری لگتی ہے۔ جن لوگوں سے روح کا تعلق بن جاتا ہے نا، اکثر انسان کی بربادی کا سبب وہی لوگ ہوا کرتے ہیں۔ شہد کی طرح دل میں اترنے والے لوگ اکثر دوگلے اور فسادی ہوا کرتے ہیں۔ محنت اتنی خاموشی سے کرو کہ تمہاری کامیابی خود شور مچائے۔ یہ دنیا مطلبی اور لالچی ہے۔ اگر آپ کے پاس پیسہ نہ ہو تو خون کے رشتے بھی احساس نہیں کرتے اور بیچ بھنور میں چھوڑ دیتے ہیں۔ لڑائیاں جھگڑے ہوتے رہتے ہیں، مگر بولنے سے پہلے سوچ لو کہ دوبارہ جب ملو تو شرمندگی اور احساس ندامت نہ ہو۔ خدا پر بھروسہ رکھو، اس بچے کی طرح جس کو اگر ہوا میں اچھالا جائے تو وہ ہنستا ہے، ڈرتے نہیں کیونکہ وہ جانتا ہے مجھے پیار کرنے والے کبھی گرنے نہیں دے گا۔ پتہ ہے زندگی میں سب سے مشکل چیز کیا ہے؟ اس اعتماد کو ریزہ ریزہ ہو کر بکھرتے ہوئے دیکھنا جو آپ نے بڑی مشکل اور کشمکش کے بعد کسی پر کیا ہوتا ہے۔ جس مرد کو صرف جسمانی محبت ہوگی وہ تمہیں دو باتیں بار بار بولتا ہے، تم سے اکیلے میں ملنا ہے، پہلے ملو پھر شادی کرتے ہیں۔